عائشہ کو پاک دامن دیکھتا ہوں. یارو صحابہ بھی کہیں اور مصطفیٰ بھی کہیں اور پھر کوئی کہے کہ مصطفیٰ کو علم نہیں تھا, اللہ اکبر, اور اس بات کو اس قدر اچھالا جائے اور اس کا طوفان کھڑا کیا جائے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا. اگر علم نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میری بیوی پاک ہے؟ آقا کو علم تھا, اب بتایا کیوں نہیں, اس کا ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ اب اس کے اوپر جو خوارج کے اعتراضات ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب وہی آیات وہی کی نازل ہوئی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ام المومنین سے یہ فرمایا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کر لے. چونکہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں تو خوارج یہاں سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ دیکھو نہیں علم تھا, حضور کو علم نہیں تھا, جو ماننے وہ مشرک ہے, شرک کر رہا ہے. حضور کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا, اب یہاں میں یہ الفاظ اس کے بعد آ رہے ہیں, پہلے پاک دامنی کی ساری باتیں ہو چکی ہیں. آپ نے فرمایا تو اللہ کے حضور توبہ کر. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے, کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑی ہو, اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس وقت اس بندے کے جرم کی نوعیت کیا ہے, جرم ہے یا نہیں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, اللہ والے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جس امتحان میں تم آئے ہو نا, یہ شاید کسی کوتاہی, کسی غفلت کا نتیجہ ہو جو اس سے پہلے کوئی غفلت کوتاہی ہو چکی ہے. اللہ کے حضور بدکاری کی نہیں میں بات کر رہا, کوئی بھی خطا ہو سکتی ہے. تو وہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جس امتحان میں تو ہے اللہ کے حضور توبہ کر. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جرم واقعتاً تم نے کیا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور توبہ کرو اور توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کامیاب فرما دے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ نعوذ باللہ تم سے جو غلط کام ہو گیا ہے اس کے لیے تم توبہ کرو. آپ نے فرمایا کوئی بات ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرو. کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, نماز میں کوتاہی ہو سکتی ہے, نفل چھوٹ سکتے ہیں, وظیفہ چھوٹ سکتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب میں کوئی فرق آ سکتا ہے, کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو, اس گناہ کی نہیں, شک کی بنا پر نہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے, نہیں, توبہ کرو اور پھر اس کا نظارہ دیکھو. اور خود ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کے اندر آیات آئیں اور قیامت تک ان کی تلاوت کی جائے. آپ فرماتی ہیں میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کام ہوگا, لیکن اللہ عز و جل نے ان آیات کو نازل فرمایا اور قیامت تک وہ آیات میری شان میں پڑھی جانے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان تھے آپ, تو پریشان کیوں تھے؟ اب پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کو علم نہیں تھا. پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ کئی مسلمان ان کے پروپوگنڈے میں آ چکے تھے, اور وہ مسلمان جب ان کے پروپوگنڈے میں آ چکے تھے اور ان کی زبان پر بھی نعوذ باللہ کچھ غلط الفاظ جاری ہو رہے تھے, تو حضور کو ان کے ایمان کا خطرہ تھا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف تھے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب جو فکر تھا وہ ان کا تھا, اس بات کا فکر نہیں تھا, اس بات کا خیال نہیں تھا کہ نعوذ باللہ واقعی عائشہ نے کوئی غلط بات کی ہوگی. اس کا بھلا کیسے خیال ہو سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پکا علم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جب ان کو نبی ہونے کا علم ہے تو پھر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا. یہاں پر کئی اور باتیں ہیں کہنے والی, اب میں ان کو چھوڑ رہا ہوں, ٹائم بھاگا جا رہا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب سید الخاطر کے اندر یہ لکھا, کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور نے چونکہ بہت محبت کی تھی تو محبت قربانی مانگتی ہے, تو حضرت عائشہ کے اوپر ساری کائنات کے تاجدار کو جب پیار آیا تو اللہ نے اس پیار کا اس معاملے میں امتحان لیا. تو یہ سارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا محبت کا امتحان تھا جو اللہ عز و جل نے ان سے لیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, دوسرا اس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیوں پوچھا اور پھر آپ پریشان کیوں رہنے لگے. آپ پریشان اس لیے رہنے لگے
کہ ایک الزام تو لوگوں نے لگا دیا تھا نا، تو اگر آپ بالکل ہی اس کا اظہار بھی نہ کرتے اور پریشانی کا اظہار بھی نہ کرتے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ آپ کی غیرت کے خلاف تھا، یہ غیرت کے تقاضے کے خلاف تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں پریشان تھے، ایک تو مسلمانوں کے لیے اور غیرت کے لیے بھی پریشان تھے. اب حضور ظاہر کیوں نہیں فرما رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے اس کی جو اصل حکمت تھی وہ میں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ کیا کہ میں بیان کروں اس کو. اگلی بات رہ جائے تو کوئی بات نہیں. میں نے بگننگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اعتراض تھا، یہ جو تہمت لگی تھی، یہ یہود کی اور منافقوں کی طرف سے تھی. جب منافقوں کی طرف سے تہمت تھی تو منافقوں کا اصل مقصد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگانا نہیں تھا. ان کا ام المومنین کو بدنام کرنا مقصد نہیں تھا. ان کی دشمنی ام المومنین عائشہ سے نہیں تھی. ان کی دشمنی در حقیقت مصطفیٰ علیہ السلام سے تھی. ان کا جو نشانہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کا جو اعتراض تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا. وہ کس طرح سے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مشہور کریں کہ ان کی تو بیوی غلط ہے، وہ تو پاک دامن نہیں ہے، وہ تو طاہرہ نہیں ہے. جب یہ بات خوب مشہور ہو جائے گی تو وہ بھی لوگ سب اس کو مان جائیں گے، وہ خود بھی اس پریشر کے اندر آ جائیں گے، تو ہم اکٹھے ہو کر چلے جائیں گے. ہم جا کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی بیوی پاک دامن ہوتی ہے. تو یہ تو ثابت ہو گیا ہے اب کہ تیری بیوی پاک دامن نہیں ہے. تو جب تیری بیوی پاک دامن نہیں ہے تو اس کا آٹومیٹیکلی نتیجہ یہ نکلا کہ تو سچا نبی نہیں ہے. تو ان کا جو حملہ، جو اٹیک تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تھا. تو پورے قرآن کے اندر آپ پڑھ لیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب سوال اعتراضات کرتے تھے مشرکین کفار اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ القاء فرماتا تھا ان نبیوں کے اوپر، وہی فرماتا تھا کہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے تو تم ان کو یہ جواب دو. وہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ تو نبی نہیں ہے، تو آگے سے رسول کہتے تھے میں نبی ہوں. وہ کہتے تھے کہ تو جھوٹا ہے. وہ کہتے تھے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہم اللہ گواہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. وہ نبی پر سوال کرتے، نبی پر وحی ہوتی اور نبی اپنی زبان سے ان کے سوال کا، اعتراض کا جواب دیتا، ان کے الزام کا جواب دیتا. پورے قرآن میں یہ آپ کو نقشہ نظر آئے گا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اصول، قانون، یہ ضابطہ اس طرح سے نہیں ہے، اس سے مختلف ہے. وہ ضابطہ یوں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی نے اعتراض کیا، جب بھی کسی نے سوال کیا، جب بھی آپ کے اوپر کسی نے الزام لگایا، کوئی بات کہی، تو اللہ نے حضور کے اوپر وہی نہیں کی کہ تو ان کو یہ جواب دے دے، نہیں، بلکہ اللہ خود آ گیا اور اللہ نے خود آ کر مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیا. اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت ہیں، مگر میں ایک مثال یہاں دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. مشرکین مکہ نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے. جب انہوں نے کہا نا تو رسول نہیں ہے تو اس کا جواب دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین، او سردار، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے، تو رسول ہے. امام قرطبی اس آیت کی سورہ یاسین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے